بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب تحریم احداد المرأة على میت فوق 3 ایام إلا على زوجها 14 و10 ایام. عن زینب بنت ابی سلمة رضی اللہ عنہما قالت دخلت على حبیبة رضی اللہ عنہا زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 14 و10. قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جهش رضي الله عنها حين توفى أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 و10. متفق عليه. انتهى اليوم. 3 دن سے زیادہ میت پر سوگ کرنا حرام ہے. البتہ عورت کے لیے خاوند کے سوگ کی مدت میں 4 مہینے 10 دن قرار دیے گئے ہیں. یہ بحث پہلے بھی گزری ہے. آج بھی اس باب کے ذیل میں اس کو بیان کیا گیا ہے اور میں نے صرف ایک حدیث پڑھی ہے چونکہ لمبی حدیث ہے اور مفہوم وہی مختصر سا مفہوم ہے جو پہلے آپ سے گزر چکی ہے. مفہوم یہ ہے کہ یعنی سوگ منانا، عام حالات میں سوگ منانا 3 دن کے لیے. کسی کے یہاں میت ہو جائے تو 3 دن تک سوگ منا سکتے ہیں. سوگ منانے کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی شکل یہ ہے کہ لوگ خوشی کا اظہار جیسے اچھے کپڑے پہن کر، خوشبودار سامان لگا کر، لوگوں کی ضیافت مہمان نوازی کر کے اور اس طرح سے جو خوشیاں منائی جاتی ہیں یہ شکل نہ ہو، اور میت سے محبت کا اظہار ہو کہ میت گزر چکا ہے، اس سے اس کے دل میں افسوس اور اس کے چہرے پر اس کا اثر ہو. یہ نہیں بناوٹی اثر جو نارمل انسان کے دلوں اور اس کے چہروں پر جو اثر ہوتا ہے بس اتنا ہی. یہ نہیں کہ کوئی صورت چلتی ہو، اس پر نقشہ چلتا ہو اور آدمی اس انداز سے کرے ڈرامیٹیکلی اور فلمی انداز سے. یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کی کوئی حاجت ہے. اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوگا. اسی طرح جب مہمان نوازی نہیں کرے گا وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگ ان کی دعوت کریں گے. 3 دنوں تک پڑوسیوں کا حق ہے کہ ان کے یہاں کھانا پہنچائے اور ان کے خوشی غموں میں کچھ کمی کرے. یہ طریقہ ہے، لیکن پتہ نہیں اب یہ طریقہ باقی ہے، کتنا حد تک باقی ہے اب تو معاشرے میں معلوم ہے. تو یہ جو ہے یہاں پر ایک حدیث جو پڑھی گئی ہے اس حدیث کے اندر 2 واقعہ کو ایک ہی آدمی بیان کر رہا ہے. 2 واقعہ الگ الگ واقعے ہیں، الگ الگ حالات ہیں. زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں حبیبہ امہات المومنین میں سے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ہیں. جب ان کے والد ابو سفیان بن حرب گزر چکے تو ان کے ہاں یہ داخل ہوئی. کون؟ زینب بنت ابی سلمہ. یہ ان کے ہاں گئیں تو انہوں نے خوشبو منگائی، یعنی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے،
یا رضی اللہ عنہما نے خوشبو منگائی جس میں خلوق یا اس قسم کی کوئی خوشبودار چیز، اور زرد رنگ کا تھا، پیلے رنگ کا تھا، یلو کلر کا تھا. اس سے ایک غلام ایک لڑکی کو، نوعمر لڑکی کو، چاہے غلام رہی ہو یا عام آزاد رہی ہو، اس لڑکی کو بلایا اور اسے وہ خوشبو لگائی. اب باقی خوشبو وہ اپنے چہرے پر ایسے مل لی. یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی ہے. پھر وہ فرماتی ہیں قسم خدا کی مجھے اس خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں، مگر چونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کسی اس عورت کے لیے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے، حلال نہیں ہے کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائیں، مگر اس عورت کے لیے جس کا شوہر مر جائے تو اس کے لیے 10 دن، 4 مہینے 10 دن ہیں. تو گویا یہ جو بات آئی ہے یہ 3 دن گزرنے کے بعد کی بات ہے، چوتھے دن یعنی جو ملنے گئی حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا نے، تو یہ ان کا دن چوتھا دن تھا ملنے کا، اور یہ مدت جو تھی 3 دن کی گزر چکی تھی. تو یہاں تو لکھا نہیں چوتھا رہا ہو 5واں دن، بار وہ ملنے گئی تھی، چوتھا ہو 5واں ہو جو بھی دن ہو، مگر قریب کا ہی وقت تھا. تو اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے یہ 3 دن کی مدت گزر گئی ہے، اس کے بعد گئی ملنے کے لیے. تو حضرت امہات المومنین میں سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشبو منگائی اور ایک لڑکی کو بھی لگا دیا، اور باقی جو رہا وہ اپنے چہرے پر مل لی. اور آگے فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا اس لیے کیا، وجہ بتا رہی ہیں، میں نے ایسا اس لیے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کر یہ فرمایا تھا کہ کسی ایمان والی عورت جس کو اللہ پر ایمان ہو اور آخرت پر ایمان ہو، یعنی قیامت پر ایمان ہو، اس کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ تک سوگ منائیں، الا کہ وہ عورت جس کا شوہر گزر جائے تو اس کو 4 مہینے 10 دن تک کی اجازت ہے. یہ واقعہ ہے. پھر یہی زینب بنت ابی سلمہ فرماتی ہیں دوسرے واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی کے بارے میں. وہ کہتی ہے کہ پھر میں زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی. یہ زینب بنت جہش یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اور وہ بیان کرنے والی جو زینب بنت ابی سلمہ ہے وہ دوسری عورت ہے، یعنی نام ایک جیسا آ گیا یہاں پر دوسری روایت میں. پہلے میں ام حبیبہ تھی، دوسری میں زینب بنت جہش ہے. تو ان کے یہاں یہ زینب بنت ابی سلمہ آئی جبکہ ان کا بھائی گزر چکا تھا. پہلے میں ان کے والد گزر چکے تھے حضرت سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے میں ان کے بھائی گزر چکے تھے زینب بنت جہش کے. جب یہ ان کے یہاں گئی تو انہوں نے بھی خوشبو منگائی. خوشبو سے اس نے کچھ لیا، یعنی کچھ اپنے کو لگا لیا خوشبو سے، اور پھر کہنے لگی قسم خدا کی اس خوشبو کے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اب ظاہر سی بھائی گزر گیا ہے تو شوق ہوگا ہی، لیکن 3 دن کی مدت گزر چکی تھی. مر کہتی ہیں اس خوشبو اس لیے لگائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا منبر پر کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو اور آخرت میں ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی مردہ پر وہ سوگ منائیں، سوائے اس کے کہ اس کا شوہر گزر چکا ہو تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن کی اجازت ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. دیکھا واقعہ 2 ہے، مفہوم کلمہ جملہ تقریباً ایک ہی جیسے ملتے جلتے ہیں. اس میں ہدایت دی گئی ہمیں کہ عام مسلمانوں کا جو حکم ہے یا عام لوگوں کا حکم ہے کہ اس میں 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائیں، چاہے مرنے والا بھائی ہو، باپ ہو، صحابی ہو، غیر صحابی ہو، اللہ کا ولی ہو، غیر ہو، سب کے لیے ایک ہی حکم ہے سوائے شوہر کے لیے، یعنی بیوی کے لیے اپنے شوہر، مردہ شوہر کے لیے. اگر شوہر مر جائے تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے. قرآن میں لکھا ہوا یہ بھی، آئیے حدیث نے اس کی تاکید کر دی، اس کی تشریح کر دی. اس سے پتہ چلا کہ وہ لوگ جو 3 دن کے علاوہ بھی اگر کسی کے لیے ایسا کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، قرآن کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں.
یعنی 3 دن کے بعد آدمی کو اپنے کام پر لگنا جانا چاہیے. ہاں اثر تک کچھ دیر تک رہتا ہے، لیکن کیا کرے گا، اللہ کا حکم ہے کہ آپ سوگ چھوڑ دو، اچھے کپڑے پہننے لگو، خوشبو لگاؤ اور غسل کرو وغیرہ وغیرہ جو عام لوگوں کی زندگی میں ہوتا ہے وہ کرو. تو اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ جو لوگ اس کی خلاف ورزی بہت سے رسوم اور تقالید اور اولیاء اللہ کے جو ہے ان کے جو ہے مردے مرنے کے دن میں عرس کرنا وغیرہ وغیرہ کرنا اور خوشیاں منانا، سوگ منانا، کیا کیا اس میں چلتا ہے، یہ سب کے سب قرآن حدیث کے سپورٹ میں نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ علم سارے لوگ تک پہنچ جائے تاکہ اللہ اس کے رسول کے یہاں باز پرس نہ ہو اور اللہ تعالی ہمیں گناہ گاروں میں شامل فرمائے. اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو لوگ حاضر ہیں اللہ تعالی انہیں صحت عافیت عطا فرمائے. مشاکل جو ہمارے پرابلم ہیں روزانہ کے اللہ تعالی اسے حل فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.